ہم جب بھی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اداروں کا مطالعہ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک چیز ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب سے وہ دنیا میں آیا ہے آج تک وہ ایک بہت بڑے معاشی مسئلے کے اندر گھرا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلا جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اور کہاں سے کمائے گا اور کس طرح سے خرچ کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اسی مسئلے کے پیچھے وہ پریشان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ دنیا میں وجود میں آتا ہے، جب بھی کوئی ادارہ، کوئی فیکٹری، کوئی بزنس بنایا جاتا ہے، اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اور کہاں سے پیسے کمائے جائیں گے اور کہاں، کب اور کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا۔ اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے بجٹ۔ بجٹ کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی شخص کس طرح سے پیسے کو کما سکتا ہے اور کہاں کہاں وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ اس ٹاپک کا تعلق میکرو اکنامکس کے ساتھ ہے، جس کے اندر ہم لوگ گورنمنٹ کے حوالے سے ان کی پالیسیز، ان کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو لہٰذا اس ٹاپک کو میں کنیکٹ کروں گا، اس کو جوڑوں گا گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن کمپین چلتی ہے، تو الیکٹ ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی عوام کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں۔ ان وعدوں کا جو مقصد ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، تو ان کی پرائرٹیز کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ لیکن وہ خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے تو ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، ایجوکیشن فراہم کریں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کریں، لیکن ان کے پاس ریونیو نہیں ہوتا، ان کے پاس آمدنی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آج کا جو ٹاپک ہے وہ پرٹین کر رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ کہاں کہاں سے ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور کر سکتی ہے، اور کہاں کہاں وہ یوٹیلائز کرتی ہے اور وہ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو چیز آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریونیو، یعنی کہ گورنمنٹ کہاں کہاں سے آمدنی حاصل کرتی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی گورنمنٹ کی جو آمدنی کا سب سے بڑا جو ذرائع ہے، جو سورس ہے، وہ ٹیکسز ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو چل رہی ہے، آپ ایشیا کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں یا آپ یورپ سائڈ کی بات کریں، ان کی جو معیشت کے اندر جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے جو بجٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت بڑا کردار جو ہے وہ ٹیکسز کا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو لہٰذا جو گورنمنٹ کی جو سب سے پہلی سورس ہوتی ہے، گورنمنٹ کے جو کمائی کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ٹیکس کس طرح سے کماتی ہے اور ٹیکسز کون کون سے ہوتے ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ریونیو ٹیکس کے ذریعے جنریٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلا ٹیکس آتا ہے وہ کہلاتا ہے انکم ٹیکس۔ گورنمنٹ کسی بھی ادارے کے اوپر ڈائریکٹلی ٹیکس امپوز کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے سیکٹرز ہیں، آپ ایگریکلچر کی بات کریں، آپ انڈسٹریز کی بات کریں، آپ فشنگ کی بات کریں، آپ مائننگ کی بات کریں، جتنے بھی پاکستان کے اندر سیکٹر کام کر رہے ہیں، ان کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے گورنمنٹ ان کے اونر سے، اس ادارے سے ڈائریکٹلی جو ٹیکس وصول کرتی ہے، دس از کالڈ انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس بیسیکلی بزنس مین سے ڈائریکٹلی کلیکٹ کیا جاتا ہے، ریسیو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے خرچے سب کو مینیج کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سورس ہوا کرتی ہے پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کے اندر اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا رول پلے نہیں کر رہے، کیونکہ گورنمنٹ بہت زیادہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہی۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا جو ریونیو کی سورس ہے ٹیکس کے اندر جو پہلا پارٹ ہے وہ انکم ٹیکس کا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے کنزمپشن ٹیکس۔ کنزمپشن ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ جس طرح کہ ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں، آج 2019 کے اندر ہم لوگ کھڑے ہیں، گورنمنٹ نے جو اس وقت جی ایس ٹی جنرل سیل ٹیکس کا جو ریٹ رکھا ہوا ہے وہ 17% رکھا ہوا ہے، 17%۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز پرچیز کریں گے، آپ کو اس کے اوپر 17% ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروانا پڑے گا۔ وہ اس طرح سے ہوتا ہے، فور ایگزامپل آپ
100 रुपए की कोई चीज परचेज करते हैं, उसके ऊपर 17 रुपए गवर्नमेंट के खजाने में आपकी तरफ से जमा हो जाते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर ऑलरेडी 17% यानी कि 17 रुपए वो इदारा, वो कंपनी ऐड कर देती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं 100 रुपए की, तो उसके अंदर 17 रुपए आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। आप पेट्रोल डलवाते हैं 100 रुपए का, उसके अंदर आप 17 रुपए गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की कोई चीज, कोई ऑयल, कोई घी, कोई मसाला जात या कोई भी प्रोडक्ट, चाय वगैरह यूज करते हैं, उसके अंदर 17 रुपए यानी कि 17% 100 रुपए के पीछे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा रहे होते हैं। जीएसटी के जरिए बहुत बड़ी मिकदार में गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्स की अगर हम बात करें, वो जीएसटी के जरिए हो रहा है। जीएसटी के जरिए टैक्स बहुत ज्यादा जमा किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है, वो ये है कि इसकी वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है। जितना ज्यादा जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स का रेट होगा, गवर्नमेंट उसी तादाद में उस मुल्क में महंगाई के अंदर इजाफा भी करती है। तो आप गवर्नमेंट रेवेन्यू तो जनरेट करती है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई के अंदर भी इजाफा हो रहा होता है। पहला था आपका इनकम टैक्स, दूसरा था आपका कंजम्पशन टैक्स, तीसरा है प्रॉपर्टी टैक्स। आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर जहां जहां भी लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके ऊपर वो लोग टैक्स अदा करते हैं। आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का बिजनेस इस वक्त बहुत उरूज पर है, और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स भी इंपोज किया है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं या जिस प्रॉपर्टी यानी कि जिस घर में, जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं या रह रहे हैं, गवर्नमेंट सालाना उसके ऊपर कोई ना कोई एक रेट के मुताबिक टैक्स चार्ज करती है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्मल टैक्सेस भी कलेक्ट कर रही होती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक सोर्स होती है, वो फाइन्स की सूरत में होती है। फाइन से मुराद ये होता है गवर्नमेंट जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो रोड पे खड़े होकर जो चालान करते हैं, इसका पैसा भी गवर्नमेंट के पास जमा होता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को जेल होती है, अगर वो अपनी बेल करवाता है, तो उसके ऊपर भी जो भी पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट लोगों के ऊपर जो भी पेनल्टीज लगाती है, जो भी जुर्माने करती है, वहां से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो टैक्स के अंदर हमने जो बात की, टैक्स के अंदर 4 किस्म के टैक्स आते हैं। एक आएगा इनकम टैक्स, दूसरा आएगा कंजम्पशन टैक्स, तीसरा आएगा प्रॉपर्टी टैक्स और चौथा आएगा नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स के अंदर ठीक है सब चीजें शामिल हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट की और जो दूसरी बड़ी सोर्स है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे कमाती है। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होता है कि गवर्नमेंट ने कहीं ट्रेडिंग की, कहीं किसी दूसरे मुल्क में बैंक में पैसा रखवा दिए, कहीं बैंकों में पैसे रखवा दिए, कहीं बॉन्ड्स के अंदर पैसे रखवा दिए, कहीं पे भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से पैसे जनरेट कर रही होती है। गवर्नमेंट की तीसरी और सबसे मुनफरिद और अहम जो रेवेन्यू की जो टर्म आती है वो कहलाती है गुड्स एंड सर्विसेज की खिदमत फराहम करके। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत से इदारे पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं और हर मुल्क के अंदर उसके अपने अपने इदारे काम कर रहे होते हैं। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, वापडा, पाकिस्तान पोस्ट, इसके अलावा बहुत से ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो कि आपको खिदमत फराहम करते हैं और उसके अगेंस्ट आप उनको फीस भी अदा करते हैं। तो गवर्नमेंट की एक बहुत ही अहम सोर्स ये है, ये कहलाती है सर्विसेज के ऊपर। गवर्नमेंट सर्विसेज फराहम करके रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा अगर आप बात करें, अगर आप किसी रोड के जरिए कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में टोल प्लाजा आते हैं, जहां पे आप गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में या उसके डेवलपमेंट के हिसाब से पैसे पे कर रहे होते हैं रोड की सर्विसेज के हवाले से। इसके अलावा आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के बाद भी आपसे रेवेन्यू जनरेट करती है। इसकी अगर आपने मिसाल देखनी है तो आप पाकिस्तान स्टील मिल की शक्ल में देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा जिसका नाम पाकिस्तान स्टील मिल है वो बनाया, उसके जरिए वो अपना स्टील सरिया वगैरह बनाते हैं और मार्केट के अंदर वो सेल करते हैं, जिसकी सूरत में वो पैसा कमाते हैं। तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम सर्विसेज और गुड्स फराहम करने के बाद भी होती है।
گورنمنٹ جس طرح ہم بات کریں ڈیولپنگ کنٹریز کی، جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھوٹان، نیپال وغیرہ آتے ہیں، ان کو مختلف ملکوں سے فنڈز یعنی کہ ڈونیشنز بھی ملتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. پاکستان کو، افغانستان کو، ایران کو، عراق کو، مختلف ملکوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو فنڈز یا ڈونیشنز وغیرہ ملتے ہیں، کبھی سیلاب آنے کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی کسی نہ کسی صورت میں دوسرے ملک اس کی امداد کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کی چوتھی سورس جو آتی ہے وہ ڈونیشنز آتی ہیں. تو جو ریونیو کو اگر میں کمپائل کروں، کنسائز کروں، تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ریونیو کماتی ہے، پہلا وہ ٹیکسز سے کماتی ہے، دوسرا وہ انویسٹمنٹ کر کے کماتی ہے، تیسرا وہ گڈس یا سروسز کی خدمات فراہم کر کے یعنی کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروس فراہم کر کے کماتی ہے، چوتھا گورنمنٹ ڈونیشن کے ذریعے کماتی ہے. تو یہ جو تھا سب سے اہم چیز تھی کہ ریونیو، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے آپ ڈیولپمنٹ یا کوئی بھی کام کر نہیں سکتے. تو سب سے جو مین فوکس کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی گورنمنٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد ہوتا ہے وہ ریونیو کو کس طرح سے کلیکٹ کیا جائے. یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، رہا بھی ہے اور ہوگا بھی، کیونکہ جب تک ریونیو صحیح طریقے سے جنریٹ نہیں ہوں گے، کلیکٹ نہیں ہوں گے، آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی بھی پروجیکٹ آپ اپنے ملک میں سٹارٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اب ہم چلتے ہیں ایکسپینڈیچر کی طرف. آپ نے پیسے کما لیے، اگر پیسوں کو صحیح طریقے سے خرچ نہ کیا جائے، اگر وہ کرپشن کی نظر ہو جائے یا وہ کسی اور ایسی جگہ پر خرچ ہو جائے جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ملک کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ نے جو اتنی محنت کی، ٹیکس کے ذریعے پیسہ کمایا، مختلف ذرائع سے پیسہ کمایا، تو سارا کا سارا آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے. صرف پیسہ کمانا مہارت نہیں ہے، پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ایک بہت بڑا ہنر ہے. یہی وجہ ہے گورنمنٹ فائنینشلسٹ جو ہوتے ہیں، بالکل اینالسٹ جو ہوتے ہیں بجٹس کے اوپر کام کرنے والے، ان کو ہائر کرتی ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ریونیو کو جنریٹ کرنا اور اس کو یوز کرنا. تو گورنمنٹ یوز کرنے سے پہلے اپنے کوئی سیکٹر ڈیسائیڈ کر لیتے کہ مجھے پیسہ کہاں کہاں اور کتنا اور کب کب لگانا ہے. سے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ جب بھی کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ الیکشن جیتتے ہیں تو ان کی سب سے بڑا جو فوکس ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ لوگوں سے وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم روڈ بنائیں گے، ہم لائٹیں لگوائیں گے، ہم ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا کر دیں گے، ہم آپ کی گلیاں پکی کر دیں گے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جب ظاہر سی بات ہے انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں اور جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کے جو عوام ہوتی ہے وہ ان سے التجا کرتی ہے کہ سر آپ ہمارے علاقے میں آپ کچھ کام تو کروائیں. جب وہ کام کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے جو سب سے بڑا خرچہ کسی بھی گورنمنٹ کا اب تک جو دیکھا گیا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچہ دیکھا گیا ہے. ڈیولپمنٹ سے مراد گورنمنٹ روڈ بنانا، آپ کا پورا انفراسٹرکچر، گلیاں، محلے، سیوریج کی لائنیں، پائپ لائن، بجلی کے کھمبے لگانا اور ساری چیزیں فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ جب کسی ادارے، کسی سیکٹر کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی شہر کے اندر جب ڈیولپمنٹ کا کام اسٹارٹ کرتی ہے تو یہ بہت بڑی کاسٹ اس کے اوپر آتی ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے، اگر ہم اخراجات کی بات کریں، وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد جو اور اخراجات ہیں اس کے اندر ایجوکیشن سر فہرست ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تو ایجوکیشن کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگایا جاتا، لیکن دنیا بھر میں اس کے اوپر بہت کثیر تعداد لگائی جاتی ہے. ایجوکیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر، ان کو فری آف کاسٹ یا سستی تعلیم مہیا کرنا، ان کو اسکالرشپ دینا، ان کو ریسرچ کے لیے دوسرے ممالک میں بھجوانا، ان کے لیے لیبارٹریز اور یہاں پہ مختلف اکوپمنٹس کا انتظام کرنا، یہ ساری کی ساری ایجوکیشن کے اوپر ہونے والے اخراجات آتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایجوکیشن کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں تو آپ نے بہت سارے ٹیچرز بھی ہائر کیے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ کے اندر جو گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں آپ نے بہت سارے ٹیچرز ہائر کیے ہوں گے. اب ان ٹیچرز کو سیلری تو دینی ہے، تو لہٰذا ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے گورنمنٹ کا ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر ایک تو اسٹوڈنٹس کے اوپر جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے اوپر بھی جاتا ہے جو کہ وہاں ریسرچ کروا رہے ہوتے ہیں اور جو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا بڑا خرچہ کسی بھی ملک کے اندر ہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے. ہیلتھ کے اندر عوام کا خیال رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا اور اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے اس کا بر وقت علاج کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کے بہت سارے
ہاسپٹلس، بہت سارے ادارے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے وہاں پر اپنے ڈاکٹرز بھی ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو میڈیسن بھی فری فراہم کرتے ہیں اور مختلف ان کے آپریشن وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا خرچہ ہیلتھ سیکٹر پہ ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری پھوٹ پڑے کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا خرچہ آ جاتا ہے. جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے اور ابھی بھی ریسنٹلی ڈینگی کا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ کبھی HIV ایڈز، کبھی TB، کبھی کوئی بیماری جنم لیتی ہے. گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں پیسہ خرچ کرتی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا بہت سا بجٹ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی بہت سارا پیسہ خرچ کرتی ہے. جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں، انہوں نے 10 بلین ٹری کا منصوبہ کا آغاز کیا ہے، جس کے مطابق پورے پاکستان کے اندر 10 ارب درخت لگائے جائیں گے. اب یہ جو درخت لگائے جائیں گے، کیا یہ درخت فری میں آئیں گے؟ کیا یہ سارے کے سارے ہمیں ڈونیشن میں دیں گے؟ ارے نہیں، ہمیں وہ خریدنے پڑیں گے، ان کو پلانٹ کرنا پڑے گا، ان کو پانی دینا پڑے گا، ان کو کھاد دینی پڑے گی، اور یہ سارا کام فری میں نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہمارا کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. تو لہذا گورنمنٹ وہاں پہ بھی بہت سارا پیسہ خرچ کرتی ہے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کو، اگر باہر کے ممالک میں اگر کوئی لوگ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی بھی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو سبسڈائز ریٹ پہ ٹکٹس فراہم کرتی ہے. سبسڈائز ریٹ پہ ان کو وہاں بھیجتی ہے، اسکالرشپ میں بھیجتی ہے، ان کے ریسرچ کے لیے بھیجتی ہے، ان کو عبادت کے لیے بھیجتی ہے. تو گورنمنٹ وہاں بھی لوگوں کو کافی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ سبسڈائز ریٹ پہ عوام کو چیزیں فراہم کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ملک کے اندر آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، تو گورنمنٹ سستی فراہم کرتی ہے. اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ کھاد یعنی کہ یوریا کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سیکٹر آتے ہیں، اس کے اندر گورنمنٹ بہت سارا پیسہ خرچ کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو میجر خرچے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی ہیلتھ کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی فورسز کے اوپر ہوتا ہے. پاکستان کا بہت بڑا بجٹ ڈیفنس کے اوپر چلا جاتا ہے. یعنی کہ ہم اگر 3-4 طرف سے دشمن کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی مشرق سائڈ پہ اور مغرب سائڈ پہ اور جنوب سائڈ پہ جنگ لڑنی پڑتی ہے، پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے پاکستان کو دشمنوں سے، تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ہمیں آرمی، نیوی، ایئر فورس، کوسٹ گارڈ، پولیس، رینجر، بہت سارے اداروں کو چلانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے ادارے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے پلرز ہیں. اب ان کو سیلری دینا، اسلحہ خریدنا، ٹینک خریدنا، ساری چیزیں ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا سرمایہ وہاں بھی خرچ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بھر کے اندر جج، وکیل، پیمرا اور بہت سارے ادارے ایسے چل رہے ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ بہت سارا پیسہ خرچ کر رہی ہوتی ہے.